اور میلاد ہے، اس کے اوپر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس وقت گفتگو کر رہا ہوں۔ ان پروگراموں میں جو گزر چکے ہیں، اجتماعی ذکر کرنا، اس کے جواز پر ایک پروگرام میں نے کیا تھا، اور اس کے عدم جواز پر، اس کی مخالفت میں جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت لائی جاتی ہے، اس پر میں نے بڑی تفصیل سے کلام کیا تھا، اور الحمدللہ وہ بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں مجھے فون بھی کیے، اور جو میلاد کے بارے میں پروگرام ہوئے ان کے بارے میں بھی۔ یہ پروگرام کافی طویل ہوتا جا رہا ہے، تو آج میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ہی گفتگو کروں گا، لیکن اس کا اینگل جو ہے، اس کا سٹائل ذرا دوسرا ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے، اس کی مخالفت کی بات، تو جو اس کے نہ ماننے والے ہیں اور میلاد کو بدعت کہنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سرے سے کام ہی جائز نہیں ہے، یہ سرے سے کار خیر ہی نہیں بنتا۔ اور جو میلاد کے منانے والے ہیں اور جائز کہنے والے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ یہ کار خیر نہیں بنتا، یہ تو بہت زیادتی ہے۔ تو پھر وہ قرآن کریم سے اور احادیث لاتے ہیں اس مسئلے کے اوپر کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا یہ کار خیر نہیں ہے، مہمانوں کو کھانا کھلانا یہ کار خیر نہیں ہے، حضور پر درود پڑھنا یہ کار خیر نہیں ہے۔ تو اس طرح سے وہ قرآن کریم اور احادیث سے مختلف آیات اور احادیث سے استدلال کرتے ہیں، لیکن ان کا اس وقت یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ربیع الاول کے مہینے میں خصوصاً اور 12 ربیع الاول کے دن اس حیت کے ساتھ یہ پروگرام کرنا جائز ہوتا ہے، کیونکہ مثلا وہ جب یہ آیت پڑھیں قرآن کریم کی کہ انبیاء علیہ السلام کی جو ولادت کے دن ہوتے ہیں، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، کہ سلامتی والا دن ہوتا ہے نبیوں کے ولادت کا دن، تو پھر وہ آگے سے ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست اعتراض کرتے ہیں یہ آیت تو صحابہ اکرام تابعین نے بھی پڑھی تھی، تو انہوں نے 12 ربیع الاول کیوں نہیں منایا؟ تو یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ جو اہل علم اس آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جو اس سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں، وہ خصوص اور مخصوص اور حیت اور کیفیت کی بات نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ وہ اس سے پہلے عمل کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ شبہ ڈالنے والے کہتے ہیں یہ تو کار خیر ہی نہیں ہے، تو اس کے کار خیر ہونے کے وہ دلائل دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اس کا کار خیر ہونا، اور دوسرا ہے ربیع الاول میں خاص کر کے اس کیفیت اور حیت کے ساتھ میلاد کا کرنا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے زیادہ جو کوشش کی ہے وہ ربیع الاول کے مہینے کے اعتبار سے ہے، اس پر علماء کا کیا نظریہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میلاد کی مخالفت میں ایک اور سبب ہوتا ہے جو ایکسکیوز بنایا جاتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ میلاد کے اندر کئی غلط باتیں آ گئی ہیں، تو اس لیے یہ میلاد کرنا سرے سے ناجائز ہے۔ تو اس کا جواب ہمارے علماء ہمیشہ نور ٹی وی سے اور دیگر چینل سے، کتابوں میں، تحریروں میں، تقریروں میں یہ بیان فرماتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی غلط کام کسی چیز کے اندر داخل ہو جائے تو اس چیز کو ختم نہیں کیا جاتا، اس غلط کام کو ختم کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست اسے آڑ بنا کر وہ میلاد کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سرے سے یہ جائز نہیں ہے۔ پھر اس کا ایک نتیجہ بڑا غلط بسا اوقات ہوتا ہے کہ چونکہ مخالفین نفس میلاد کے مخالف بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میلاد ہی غلط ہوتا ہے، اور وہ ایکسکیوز دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس میں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ چیز بھی غلط ہوتی ہے کہ نہیں، لیکن ان کا مقصود اس وقت اس چیز کا غلط ہونا نہیں ہوتا، ان کا زور تو یہ ہوتا ہے کہ میلاد کو غلط ثابت کریں۔ تو ہمارے علماء کئی دفعہ ان باتوں سے ذرا وہ اس کے اوپر اتنا زور نہیں دیتے کہ ہاں یہ بات واقعتاً غلط ہے اور اس کو غلط کہنا چاہیے، یہ کہتے ہیں، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ علماء اس کو غلط نہیں کہتے یا وہ غلط جانتے نہیں ہوتے کسی غلط بات کو جو شریعت کے خلاف ہوتی ہے، بلکہ وہ اس وقت جب اس سے مخاطب ہوتے ہیں مخالف سے، تو ان کی نظر ہوتی ہے کہ اس کا مطلب یہ باتیں غلط باتیں نہیں ہیں، اس کا مطلب اصل میلاد ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ عید کا تہوار ہے، سال میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 عیدیں
جو شرعی عیدیں ہیں وہ عطا فرمائی ہیں، اور استحبابی اور عیدیں جو ہیں وہ باعتبار برکت کے اور باعتبار خوشی کے، وہ ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عید کہتے ہیں، جمعے کو بھی عید کہتے ہیں۔ تو وہ جو دونوں عیدیں ہیں، چھوٹی اور بڑی عید، یہ بالکل ایک وہ دن ہے جو پورا روحانیت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا دن ہے۔ لیکن کیا جب عوام کے ہاتھ وہ دن آتا ہے تو عوام اس دن کے اندر جو کچھ اعمال بجا لاتے ہیں یا کرتے ہیں، تو کیا علماء اس کا رد نہیں کرتے، اس کو غلط نہیں کہتے؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ چیزیں غلط ہوتی ہیں، عیدوں کے خطبوں میں بھی بیان کرتی ہیں، لیکن کیا اس کا مطلب یہ لے لیں کہ چونکہ عید کے دن لوگ فلمیں گانے لگا لیتے ہیں اور لوگ اسراف کرتے ہیں، کپڑوں کے مقابلوں میں آ جاتے ہیں، روحانیت کی طرف زیادہ توجہ نہیں ہوتی، تو ان وجوہات کی بنا پر ہم عید کو تو غلط نہیں کہہ سکتے، عید تو عید رہے گی نا، ہاں ہم یہ کہیں گے کہ یہ چیزیں غلط ہیں۔ اسی طرح میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محافل ہوتی ہیں، ان کے اندر اگر کسی کے خیال میں کوئی غلط بات ہو تو اس بات کی اصلاح کرنی چاہیے، نہ کہ میلاد کو ہی غلط کہہ دینا چاہیے۔ اور بعض وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو غلط کہا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے، تو وہ تو غلط ہوتی بھی نہیں ہے۔ مثلا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک یہ بات ہوتی ہے کہ یہ کھانا کیوں کھلاتے ہیں؟ اب یہ بتائیں کہ کھانا کھلانا تو ثواب کا کام ہے، قرآن و حدیث میں اس کا بیان ہے، مہمان نوازی کرنا اس کا بیان ہے، تو وہ تو شریعت غلط ہے ہی نہیں، اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو چیزیں واقعہ ہی قابل اصلاح ہوتی ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے، اور ممکن ہے کہ اگلے پروگرام میں بھی، میرا یہ دل چاہ رہا ہے کہ میں اس پر بھی تفصیل سے ذرا گفتگو کروں۔ اللہ تعالیٰ نے تو توفیق دی ہے، مجھے موقع عطا فرمایا ہے، اپنا کرم کیا ہے، اور نور ٹی وی کے اسٹیج سے میلاد کے دلائل اور اس کا بدعت نہ ہونا، جب یہ سب چیزوں کو میں نے بیان کیا ہے، تو جہاں جہاں کہیں کوئی کمی ہوتی ہے ان کی بھی نشاندہی میں کر دوں، تاکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب بنے۔ اور ممکن ہے کہ کہیں جہاں وہ کوئی غلط بات ہو رہی ہے، واقعتاً اگر ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دل و دماغ میں یہ بات ڈال دے۔ سب سے پہلی ایک مسئلہ ہے وہ یہ کہ جہاں تک میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل کا تعلق ہے، وہ تو بالکل جائز ہے۔ اب جو منکرات باتیں، جو غلط باتیں ہیں جن کو کہا جاتا ہے، ان میں جو میرے علم میں آئی ہیں، اور پہلے اس سے یہ میں بات کہہ دوں کہ وہ غلط باتیں وجود میں ہی کیوں آتی ہیں، اس بات کو ذرا دھیان سے سنیں اور اس کی طرف توجہ دیں کہ غلط باتیں وجود میں کیوں آتی ہیں۔ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شرعی دن جو ہوتا ہے، خوشی کا اسلامی دن جو ہوتا ہے، اس کا ایک طریقہ منانے کا وہ ہوتا ہے جو اہل علم کرتے ہیں، اور اہل علم اس کو مقرر کرتے ہیں کہ اس میں یہ ہونا چاہیے۔ جیسے میں نے امام عبداللہ الکامل کی کتاب آپ کے سامنے پڑھی، حافظ سیوطی کی، اور سب لوگوں کا میں نے بیان کیا کہ میلاد اصل کیا ہے۔ میلاد یہ ہے قرآن، تلاوت قرآن، نعت خوانی اور تقریر اور دعا اور مہمانوں کا کھانا، اور یہ سارا سال جائز ہے، سارا ربیع الاول جائز ہے، اور خصوصاً میلاد 12 ربیع الاول کو بھی جائز ہے۔ اگر علماء جب یہ کام کریں گے تو ان کا دھیان سب سے زیادہ اس بات پر ہوگا کہ اس کے اندر اشاعت اسلام کا کتنا پہلو غالب ہے۔ ان کا دھیان اس طرف ہوگا کہ جو نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، ان نعتوں سے کیفیت کس طرح سے پیدا ہوتی ہے۔ ان کا دھیان اس طرف ہوگا کہ جو کھانا کھلایا جائے اس کے اندر زیادہ تکلف نہ ہو، وہ سادہ ہو، اور میلاد کا کھانا ہو، اور یہ نہ ہو کہ ایک دن پکا کے پھر سال بھر اس کا انتظار کریں کہ کب وہ دن آئے۔ نہیں، میلاد ربیع الاول میں بھی 12 کو بھی سارا سال منائیں، اور سادگی کے ساتھ اس کے کھانا ہو جس کے اندر مہمان نوازی ہو، کیونکہ یہ دین کا کام ہے، اور دین کے کام سادگی سے ہی اچھے لگتے ہیں، اور ان میں کنٹینیوٹی، تسلسل ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ 12 ربیع الاول کو کر لیا اور سال کے بعد، تو علماء اس کے اندر یہ چیزیں نوٹ کریں گے۔ لیکن اتفاق یہ ہوا ہے، یہ بدقسمتی کہہ لیں یا مجھے معلوم نہیں کہ یہ کیوں ایسا مسئلہ ہو گیا ہے، اور جو چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے، ان کا آج کے موضوع سے تعلق نہیں، ممکن ہے میں اگلے بار اس کا بیان کر دوں
کہ جہاں تک محفل میلاد کرنے کا تعلق ہے تو محفل میلاد کی جو کمیٹیاں بنتی ہیں ان میں عموماً وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین سے باخبر نہیں ہوتے، اور ان کا ایک اپنا ذوق ہوتا ہے، اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے میلاد کمیٹی۔ اب وہ میلاد کمیٹی جو ہے نا وہ اس کا اہتمام کرتی ہے۔ اب وہ جو میلاد کمیٹی ہے ان کے اندر اگر عالم نہیں ہوگا، مفتی ان کے اندر شامل نہیں ہوگا، عالم سے وہ مشورہ نہیں کریں گے، مفتی سے وہ مشورہ نہیں کریں گے، تو پھر وہ کیا کریں گے کہ میلاد ایک اچھا کام ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ذوق پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ لوگ آئیں میلاد سنیں، لیکن ان کے ذوق کے اندر بہت چانس ہے کہ کوئی ایسی بات داخل ہو جائے کہ جو شریعت اسلامیہ کے ساتھ شریعت اسلامیہ کے مخالف ہو یا کم از کم بہتر نہ ہو، جن میں نمازوں کا ٹائم ہوتا ہے، فلاں چیز ہوتی ہے، ان کی ایک دو میں مثالیں دیتا ہوں آپ کو۔ تو چونکہ وہ اہتمام کرنے والے ایک عالم سے مشورہ نہ کریں یا نہیں کرتے، اس وجہ سے بعض دفعہ وہ بعض چیزیں جو ہیں ان کے اندر وہ آ جاتی ہیں جن کا میں ذکر آگے کرتا ہوں۔ لیکن جہاں علماء کا تعلق ہوتا ہے، جہاں علماء انوالو ہوتے ہیں، وہاں کوئی غیر شرعی چیز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں آپ کو۔ نور ٹی وی ہے یا دیگر اسلامی چینل ہیں، ان کے اوپر جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل ہوتی ہیں تو نور ٹی وی کے سٹیج سے وہ جو محافل ہوتی ہیں ان میں تلاوت قرآن، نعت، تقریر، دعا اور اشاعت اسلام مقصود ہوتا ہے، محبت مصطفیٰ کی باتیں ہوتی ہیں۔ غلط کام کا اس میں چونکہ علماء بیٹھے ہوتے ہیں وہاں سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح جن مساجد کے اندر علماء اہتمام کرتے ہیں وہاں بھی کوئی ایسی بات داخل نہیں ہوتی، اور یہ باتیں کہاں داخل ہوتی ہیں؟ جہاں علماء کا عمل دخل ختم ہوتا ہے اور لوگ اپنے ذوق کے مطابق کچھ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کی میں ایک دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لائٹ لگانا، روشنی کرنا، یہ عمل تو جائز ہے، لیکن جب اس کے اندر کیا ہوگا کہ وہ جو جب لوگ اپنی مرضی سے اس کو کریں گے، جو غیر عالم ہوں گے، تو اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو بہت زیادہ کر دیں، حالانکہ اس کی بھی ایک حد ہونی چاہیے۔ حد کا یہ مطلب ہے کہ تمام خوشیاں صرف لائٹیں کر کے نہیں ہوتی، اس کے دینی امور جو دوسرے دینی کام ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی خرچ کرنا ثواب ہوتا ہے، لیکن چونکہ ان کا دھیان اس طرف نہیں ہوتا تو وہ ممکن ہے کہ جہاں 10 ٹیوب سے 20 بلبوں سے کم چل جائے، ممکن ہے وہ 100-200 لگا دیں، اور اس طرح سے یہ ایک بے احتیاطی جو ہے وہ ہوتی ہے اور اس کا امکان رہتا ہے۔ اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ علماء سے مشورہ کیا جائے اور علماء اس کے اندر انوالو ہوں، اور علماء کو زیادہ سے زیادہ جو اس کے اندر دی جائے تاکہ کوئی یہ امکان ہی پیدا نہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہماری بچیاں گھروں کے اندر محفل میلاد کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ایک گھر کے اندر محفل میلاد کرنا یہ کار خیر ثواب ہے، لیکن اس کے اندر اب بے احتیاطیاں کیا ہوتی ہیں؟ ان میں سے ایک بے احتیاطی تو یہ ہوتی ہے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک، چونکہ عورتوں نے اپنے گھر کے کام بھی کرنے ہوتے تو اس کو ایک تو وہ بہت زیادہ لمبا کر دیتی ہیں، اور اس کے اندر ایک عالمہ کو جو قرآن اور حدیث کو بیان کرنے والی ہو اس کو کم بلایا جاتا ہے۔ زیادہ تر جو اپنے جاننے والی محلے کی لڑکیاں عورتیں ہوتی ہیں وہ نعتیں پڑھتی ہیں، ایک نعت پڑھتی ہے، دوسری پڑھتی ہے، پھر وہ اپنے کچھ واقعات بعد میں شروع اور وہ ہوتی ہے، تو اس میں واعظ جو ہے نا، اور اس کے اندر جو تقریر ہے اور اس کے اندر جو قرآن اور حدیث ہے، کیونکہ اس کے جو آرٹیکل ہیں وہ قرآن اور نعت اور تقریر اور دعا اور آخر میں لنگر ہوتا ہے، تو وہ سپیچ کا اس سے وہ عموماً نکال دیتے ہیں۔ ایک تو ٹائم بہت لمبا کر دیتے ہیں، سپیچ اس کے اندر نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ یہ بات میرے نوٹس میں لائی گئی ہے کہ کہانیاں چل پڑی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ بعض جگہ، یعنی یہ عام نہیں ہے، بعض جگہ ہے، اور یہ نور ٹی وی پر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کی اس بات کا علم ہو تو علماء سے کہہ کر اس کو روکا جائے فوری طور پر۔ وہ یہ ہے، میں نے سنی ہے یہ بات، خدا جانے بہتر ہے کہ یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، لیکن مجھے کچھ بتایا گیا اس بارے میں کہ عورتیں گھر میں محفل میلاد کرتی ہیں۔ جب وہ محفل میلاد کرتی ہیں تو کیا ہوتا ہے
کہ ایک کسی برتن کے اندر وہ چینی رکھ دیتی ہیں اور چینی کو اوپر سے کور کر دیتی ہیں، اور بعد میں اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بزرگ آئے ہیں اور انہوں نے کوئی اپنا ہاتھ رکھا ہے، اگر تو پنجے کا نشان ہو تو یہ قبولیت کی نشانی سمجھی جاتی ہے، اور اگر وہ نہ نشان ہو تو پھر وہ قبول نہیں، اس کے ذرا اپسیٹنگ کا اظہار ہوتا ہے۔ اس طرح سے اگر یہ کہیں ہو رہا ہو، بچیاں ایسا کر رہی ہوں، تو فوری طور پر علماء سے بات کریں اور ان کو جمعوں کے اندر اس کا اعلان کرنا چاہیے کہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ کسی بزرگ کا ہاتھ چینی کے اوپر رکھنے کے لیے ایسا کرنا یہ نہ محفل میلاد کا حصہ ہے، نہ اس کا تقاضا ہے، نہ اہل علم میں سے اس کو کوئی جائز کہتا ہے۔ ایسی جو غلط خیال ہے اس کو فوری طور پر ختم کر دینا چاہیے۔ لیکن اس کا میں یہ مطلب نہیں لے رہا کہ کسی محفل میلاد کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم نہیں ہو سکتی، اولیاء کرام کا تصرف نہیں ہو سکتا، وہ بات الگ ہے۔ لیکن اس طرح سے ظاہر ہو اور جس کے گھر میں چینی کے اوپر وہ برتن کے اوپر نشان نہ ہو تو وہ اس طرح سے کیا جائے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اور پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ کیا اس کا نام لیتے ہیں، زیادہ کیا جاتا ہے، زور دیا جاتا ہے ان باتوں کے اوپر، یہ درست نہیں۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جو محفل میلاد کے اندر حاضر ہوتے ہیں وہ ثواب کی نیت سے حاضر ہوتے ہیں، ان کے ٹائم کا خیال رکھا جائے، اور اس کے اندر جو بیلنس ہے نا نعت کا، اور اس کے اندر جو بیلنس ہوتا ہے کھانے کا، اس کے اندر جو بیلنس ہے تقریر کا، یہ ضرور اس کے اندر رکھا جائے، کیونکہ جو غلط باتیں ہو رہی ہیں نا ان میں یہ ایک بات ہے، اور اس کا مقصود محض رضائے الہی ہو۔ الحمدللہ لوگ رضائے الہی کے لیے ہی کرتے ہیں، لیکن شیطان بہت خبیث ہے، وہ کسی نہ کسی طرف سے کوئی نہ کوئی چیز اس کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ اس کی میں ایک دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ لوگ نعت خوانوں کو بلاتے ہیں، الحمدللہ نعت پڑھنی جائز ہے اور نعت خوانوں کی خدمت کرنی بھی جائز ہے، لیکن ایک حد کے اندر، خدمت بھی ایک حد کے اندر اور ان کی نعت خوانی بھی ایک حد کے اندر، یعنی بیلنس اس میں رکھا جائے جس میں تقریر بھی ہو، نعت بھی ہو اور ساری باتیں ہوں۔ کیا ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے نعت خواہ نا، آج کل تو نعت خوانوں کی بڑی ماشاءاللہ مانگ ہوتی ہے، مارکیٹ ہوتی ہے، انٹرنیشنل طور پر ان کا ایک بڑا نام ہوتا ہے، اللہ ان کو اور عزتیں عطا فرمائے، وہ حضور کی ثنا خوانی کرتے ہیں۔ مگر ہوتا کیا ہے، ایک بندہ اپنے گھر میں محفل میلاد کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے فلاں بڑے نعت خواہ کو بلانا ہے، میں نے فلاں کو بلانا ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے، پھر بعد میں جب محفل میلاد ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے میرا فلاں بھی میرا واقف ہے، میرے گھر میں آیا تھا، فلاں بھی میرا واقف ہے، فلاں میرے گھر میں آیا تھا، فلاں بھی میرا واقف ہے۔ یعنی وہ نعت خوانوں جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے نعت خواہ ہیں ان کے ساتھ دوستی بن جاتی ہے، ان کے ساتھ کنٹیکٹ بن جاتا ہے، ان کے ساتھ رابطہ بن جاتا ہے، ان کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے، لیکن یہ ذہن سے بات نکل جاتی ہے کہ میلاد کا مقصد نعت خوانوں سے تعلق، دوستی، کنٹیکٹ نہیں ہے، بلکہ نہ محفل میلاد کا تعلق تو خالق سے کنٹیکٹ کرنا ہے، نہ محفل میلاد کا تعلق تو خالق کو راضی کرنا ہے، وہ تو مصطفیٰ کے ساتھ تعلق ہے۔ اور ممکن ہے کہ اگر کوئی زیادہ جہ میں آ جائے تو وہ لوگوں سے تو تعلق قائم ہو جائے اور نعوذ باللہ خدا اور مصطفیٰ سے تعلق کٹ جائے۔ تو لہٰذا رضائے الہی ضروری ہے اس کے اندر کہ جب یہ کریں تو وہ حضور کے ثنا خوان ہیں، حضور کے بیان کرنے والے ہیں، لہٰذا ان کو بلایا جائے اور ان کے اندر اہتمام کیا جائے۔